فرض کیا جائے کہ کسی دن کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اچانک سامنے آ گئی ہے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے آج کل۔ مطلب آپ سوچیں کہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر بس ایک ہی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، ملک کی سب سے طاقتور اور امیر ترین خاتون کا ایک ایسا سکینڈل لیک ہو گیا ہے جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور ہر نیوز چینل، ہر ڈرائنگ روم میں اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور دفتر کے ہر کونے میں بس ایک ہی بحث چل رہی ہے۔ اب میرا مطلب ہے، اگر اس تمام سنسنی اور کردار کشی کو آج سے ہزاروں سال پیچھے کسی قدیم سلطنت کے محلات میں لے جایا جائے تو منظر بالکل ویسا ہی ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اکثر تاریخ کو بہت خشک سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم جس تحریر کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ کسی بھی جدید وائرل سکینڈل سے زیادہ سنسنی خیز اور گہری ہے۔ اور یہی اس متن کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا بنیادی ذریعہ ایک انتہائی مختصر مگر بے حد معنی خیز تحریر ہے۔ دی اسکینڈل آف دا سٹی ہے نا؟ جی، دی اسکینڈل آف دا سٹی، یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 30۔ بظاہر یہ ایک قدیم عربی متن ہے، لیکن اس کا مقصد محض کوئی پرانی کہانی دہرانا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا ہدف یہ ہے کہ اس ایک واقعے کی آڑ میں چھپے ہوئے جو انسانی جذبات ہیں، مطلب ان کی پیچیدگی، معاشرے کی منافقت اور طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کو سمجھا جائے۔ ارے واہ! جی، یہ متن ایک آئینہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہونے کے باوجود ہمیں آج کے انسان کی نفسیات کی بالکل واضح تصویر دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کہانی کا آغاز ہی دھماکہ خیز ہے۔ مطلب راز جو محل کی موٹی دیواروں کے پیچھے دفن ہونا چاہیے تھا، وہ اب راز نہیں رہا۔ بالکل نہیں رہا۔ متن کے ابتدائی الفاظ ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں، وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر کی عورتوں نے کہا۔ ذرا اس صورتحال پر غور کیا جائے، یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جو بند کمروں یا تہہ خانوں تک محدود رہ گئی ہو۔ ہاں، یہ خبر اب شہر کی ایلیٹ کلاس یعنی اونچے طبقے کی محفلوں کا گرم ترین موضوع بن چکی تھی۔ آج کے دور میں تو ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، خبر ایک سیکنڈ میں پھیل جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس قدیم دور میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ایک انتہائی نجی نوعیت کا معاملہ جس تیزی سے شہر کی عورتوں کی زبان پر آیا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ اور یہیں سے انسانی معاشرے کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو صدیوں سے نہیں بدلا، اور وہ ہے افواہ کا سفر۔ افواہ کا سفر۔ جی، متن میں بطور خاص شہر کی عورتوں کی آپس کی گفتگو کا ذکر ہے۔ یہ عام گلیاں نہیں ہیں، یہ شہر کی اشرافیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ہائی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ جب کوئی اسکینڈل کسی طاقتور ترین گھرانے سے نکل کر شہر کے دیگر بااثر محفلوں تک پہنچتا ہے نا، تو اس کے پھیلنے کی شدت کو روکا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ عنوان دی اسکینڈل آف دا سٹی بالکل اسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خبر کا یوں عام ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی دلچسپی کا سب سے بڑا مرکز ہمیشہ سے دوسرے انسان کی نجی زندگی رہی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ مطلب انسانی فطرت میں آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوسروں کے راز جاننے میں اتنا لطف دیتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی سوال ہے۔ ہاں، خاص طور پر ان پر گفتگو کرنے میں۔ جب کسی عام انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شاید اتنی بات نہیں بنتی۔ ہاں، لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے۔ لیکن جب کوئی بہت اونچے مرتبے والا، کوئی CEO یا مشہور شخصیت گرتی ہے تو لوگ باقاعدہ اس پر جشن مناتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس افواہ سازی کے پیچھے آخر کون سی نفسیات ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے طاقت کی ایک بہت دلچسپ نفسیاتی کشمکش کام کر رہی ہے۔ ماہرین نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ افواہ پھیلانے میں لاشعوری طور پر ایک برتری کا احساس چھپا ہوتا ہے۔ برتری کا احساس؟ وہ کیسے؟ خاص طور پر جب افواہ کسی انتہائی با اثر یا طاقتور فرد کے بارے میں ہو۔ عام انسان یا معاشرے کے دیگر افراد جب کسی اونچے مرتبے والے شخص کی کمزوری سنتے ہیں اچھا، تو انہیں ایک عجیب سا اندرونی اطمینان ملتا ہے۔ یہ احساس کہ دیکھو، یہ بڑے اور طاقتور لوگ بھی اندر سے اتنے ہی کمزور ہیں۔ یعنی ان سے بھی ویسی ہی بھیانک غلطیاں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ وہ ان خبروں پر تبادلہ خیال کر کے دراصل خود کو اس طاقتور شخص کے برابر محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ ان مصری عورتوں کا ایک ساتھ مل کر عزیز کی بیوی کے اسکینڈل پر بات کرنا
ان کے لیے محض وقت گزاری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا نفسیاتی ہتھیار تھا جس کے ذریعے وہ ایک طاقتور ترین عورت کو اپنے برابر لا کر کھڑا کر رہی تھیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ بات اس پورے منظر کو ایک نیا رنگ دے دیتی ہے۔ وہ سب اس خبر کے ذریعے اپنا قد اونچا کر رہی تھی۔ لیکن اب ذرا اس اسکینڈل کے مرکز کی طرف آتے ہیں۔ جی، اصل مدعے کی طرف۔ وہ خبر جس نے پورے شہر میں آگ لگا رکھی تھی، آخر تھی کیا؟ متن ہمیں بتاتا ہے امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، یعنی عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو پھسلا رہی ہے، اس پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ یہاں تو دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اس تنازع کی اصل شدت کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کرداروں کے درمیان موجود طاقت اور مرتبے کے فاصلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ ایک طرف امراۃ العزیز ہے۔ جی، مصر کے سب سے بڑے وزیر کی بیوی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ اس دور کی سب سے طاقتور، با اثر اور مالدار خواتین میں سے ایک تھی، جس کے پاس بے پناہ مادی وسائل موجود تھے۔ ہاں، اس کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت تھی، اختیار تھا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کی طرف وہ مائل ہو رہی ہے، فتح۔ اس کا اپنا جوان غلام، ایک ایسا شخص جس کی اس معاشرے میں اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل کوئی نہیں۔ جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ مرتبہ، نہ پہچان، اور نہ ہی قانونی طور پر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کا حق تھا۔ وہ لفظی اور قانونی معنوں میں اس خاتون کی ملکیت تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں طاقت کا صدیوں پرانا نظام زمین بوس ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، تاریخ اور معاشرے کا عام اصول یہی رہا ہے کہ طاقتور شخص ہمیشہ اپنے زیر اثر افراد پر اپنا حکم چلاتا ہے، وہ اپنی شرائط منواتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو چکی ہے۔ ظاہری، مادی اور قانونی طاقت تو مکمل طور پر اس خاتون کے پاس تھی، مگر جذباتی اور نفسیاتی طاقت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اور وہ اس غلام کے پاس جا چکی تھی۔ جی ہاں، ایک طاقتور ترین عورت جس کے ایک اشارے پر سب کچھ ہو سکتا تھا، وہ ایک ایسے فرد کے سامنے التجا کرنے پر مجبور ہو گئی جو اسی کی ملکیت تھا۔ ارے واہ! یہ طاقت کے توازن کے الٹ جانے کی ایک ایسی خوفناک مثال ہے جس نے اس پورے معاشرے کے طبقاتی نظام کی جڑوں پر سیدھا حملہ کیا۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور کا کوئی ارب پتی شخص ہو، جس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، صحیح مثال ہے۔ اور وہ اچانک اپنی ساری سلطنت، اپنا نام، اپنا کیریئر کسی ایسے انسان کے لیے داؤ پر لگا دے جس کے پاس کوئی سماجی حیثیت ہی نہ ہو۔ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ واقعی یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی عقل و شعور رکھنے والا انسان ایسی فاش غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ وہ کوئی نادان تو نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ محلات کی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بھی بات باہر نکل گئی تو اس کا رتبہ اور سماجی حیثیت ایک لمحے میں خاک میں مل جائے گی۔ پھر اس نے یہ سب کچھ داؤ پر کیوں لگایا؟ اس انتہائی اہم سوال کا جواب کہ اس نے یہ تباہ کن خطرہ کیوں مول لیا، یہ ہمیں متن کے اگلے الفاظ میں ملتا ہے۔ اور وہ الفاظ کیا ہے؟ قد شغفہا حباً۔ یہ چند الفاظ بظاہر سادہ ہیں، لیکن ان کا نفسیاتی اور لغوی تجزیہ ایک طوفان کی نشاندہی کرتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ شغف اپنے اندر ایک بے پناہ شدت رکھتا ہے۔ شغف، اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ دل کے بیرونی حصے پر ایک انتہائی باریک اور نازک جھلی یا پردہ ہوتا ہے جو دل کی اندرونی تہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے شغاف کہتے ہیں۔ رکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دل کی سب سے آخری ڈیفنس لائن، یعنی سب سے نازک دفاعی دیوار کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ تو جب کوئی جذبہ اس دیوار تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مزاحمت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، اور جب متن میں یہ کہا گیا کہ شغفہا حبا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس شدید جذبے نے اس کے دل کے اس آخری حفاظتی پردے کو بھی چیر دیا ہے، اور وہ اس کے دل کے سب سے گہرے حصے میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کیفیت نے اس خاتون کے حواس، اس کی سوچ اور اس کے فیصلوں کو مکمل طور پر یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ کوئی عام سی کشش نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ وقتی پسندیدگی نہیں تھی، یہ ایک ایسا شدید جذباتی حملہ تھا جس نے اسے اپنے انجام سے مکمل طور پر بے پرواہ کر دیا تھا۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی، پوچھیں۔ کیونکہ
آ، اس لفظ کا ترجمہ عموماً محبت کیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس اندھے طوفان کو واقعی محبت کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ محبت تو ایک تعمیر کرنے والا جذبہ ہے۔ یہ انسان کو بہتر بناتی ہے، سکون دیتی ہے۔ جس طرح اس خاتون نے خود کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دیا، آپ اپنا سارا وقار بھول گئی، یہ محبت کیسی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ تو ایک وائرس جیسا سلوک ہے، ایک ایسا تباکن جنون جس نے اس کی عقل کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے تو لاجک یا منطق تو بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم اور درست تفریق ہے۔ محبت اور جنون کے درمیان ایک بہت باریک لیکن واضح لکیر ہوتی ہے۔ ہم اگر قدیم لغت اور آج کی کلینکل سائیکالوجی دونوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو جب جذبات کی شدت ایک خاص حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ دماغ کے اس حصے کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے جو منطق اور عقل کے فیصلے کرتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں obsession یا ایک اندھا جنون کہا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت میں انسان کے لیے باقی تمام دنیا کی اہمیت صفر ہو جاتی ہے۔ معاشرتی اصول، عزت کا خوف، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جی، یہ سب بے معنی الفاظ بن جاتے ہیں۔ اس عورت کے لیے اس وقت اس کا رتبہ یا اس کا نام کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس کی تمام تر جذباتی توانائی صرف ایک شخص کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ اس جنون کی قیدی بن چکی تھی۔ بالکل، اور ایک قیدی سے عقل مندانہ فیصلوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک طرف تو ہم نے اس جنون کو سمجھا، اس عورت کی اس کیفیت کو دیکھا جس میں وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ لیکن اب ذرا باہر کی دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ مطلب جب ایک انسان اندرونی طور پر اتنے بڑے طوفان سے گزر رہا ہو تو معاشرہ عموماً کیا کرتا ہے؟ معاشرہ کیا کرتا ہے؟ باہر بیٹھے لوگ تو صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور صرف تماشا ہی نہیں دیکھتے بلکہ اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ اور اس کہانی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان شہر کی با اثر عورتوں نے اس تمام صورتحال کا ایک فیصلہ سنانا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ متن ان کے الفاظ یوں بیان کرتا ہے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ رد عمل اور یہ فیصلہ اس پورے واقعے کا سب سے چونکا دینے والا اور گہرا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ بظاہر یہ ایک سادہ سی اخلاقی تنقید لگتی ہے کہ وہ اسے گمراہ کہہ رہی ہیں، لیکن اگر ہم اس ایلیٹ کلاس یا اونچے طبقے کی نفسیات کو قریب سے دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ اچھا، تو اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ عورتیں کوئی اخلاقیات کی علم بردار نہیں تھیں۔ ان محفلوں میں بہت سے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کی اس شدید تنقید کی اصل وجہ کیا تھی؟ شاید ان کے نزدیک ایک کوئی بہت بڑا اخلاقی جرم تھا۔ نہیں، ان کے نزدیک عزیز کی بیوی کی سب سے بڑی اور ناقابل معافی غلطی یہ نہیں تھی کہ اس نے اپنی اخلاقی حدود پار کی۔ تو پھر کیا تھی؟ ان کی نظر میں اس کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے ایک غلام کے لیے اپنا وقار اور اپنا اونچا درجہ مٹی میں ملا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اخلاقیت کا درد نہیں تھا، بلکہ یہ طبقاتی غرور کو پہنچنے والی ٹھیس تھی۔ بالکل، یعنی ان عورتوں کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میاں بیوی کے رشتے کی توہین ہوئی، بلکہ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ ایک اعلیٰ درجے کی عورت نے ایک ایسے شخص کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیے جس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی۔ ہاں، یہ تو طبقاتی نظام سے بغاوت تھی۔ یہ معاشرے کے طبقاتی معیارات کا ایک بہت ہی ننگا اور کھردرا اظہار ہے۔ اعلیٰ طبقے کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے تحت وہ اپنی بقا کو یقینی بناتے ہیں۔ صحیح۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے تو دراصل وہ اس کی معاشرتی خودکشی پر تنقید کر رہی تھیں۔ یعنی کہ اس نے اپنا اسٹیٹس گرا لیا۔ ان کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکن تھا کہ ان کے طبقے کی ایک عورت اپنے سے اتنے نچلے درجے کے فرد کے سامنے ایسی بے بسی ظاہر کرے۔ ان کی سوچ کا انداز کچھ یوں تھا کہ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کرتی بھی تو کم از کم اس کا انتخاب کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو اسی کے مرتبے اور طبقے کا ہو۔ ارے واہ! تو ایک غلام کا انتخاب کر کے اس نے ان تمام عورتوں کے طبقاتی غرور کی توہین کی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات اتنی ظالمانہ اور سفاک محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ان عورتوں کی طرف سے 1% بھی ہمدردی نظر نہیں آتی۔ ذرا سی بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ یہ عورت آخر کس ذہنی کرب یا کس طوفان سے گزر رہی ہے جس نے اسے اتنا بے بس کر دیا ہے۔ وہ اس کے اندرونی طوفان کو سمجھنے کے بجائے صرف اس کے اسٹیٹس گرنے کو نشانہ بنا رہی ہے۔
یہی تو المیہ ہے۔ جب معاشرہ کسی بڑے سکینڈل میں فیصلہ سناتا ہے تو کیا وہاں ہمدردی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی؟ کیا لوگ صرف بیرونی ظاہری ڈھانچے کو ہی دیکھتے ہیں؟ یہ انسانی رویوں کی ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ جب معاشرہ، خاص طور پر ایک مخصوص طبقہ، کسی فرد پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہاں رحم اور ہمدردی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہاں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا تم نے اس طبقے کے بنائے ہوئے اصول توڑے ہیں یا نہیں؟ اور عزیز کی بیوی نے ان کا سب سے حساس اصول توڑ دیا تھا۔ ہاں، اس ایلیٹ سوسائٹی کی سوچ کے مطابق اس نے ایک ناقابل معافی غلطی کی تھی۔ ان عورتوں کی اس گفتگو میں کوئی رحم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا طنز ہے جو ان کے طبقاتی غرور اور اندرونی منافقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ اسے اس لیے نہیں کوس رہی کہ وہ بری ہو گئی ہے، وہ اسے اس لیے کوس رہی کہ وہ ان کے معیار سے نیچے گر گئی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر جب ہم ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ابتدا میں نظر آنے والی ایک سادہ سی تحریر دراصل انسان کے اندر چھپے کتنے ہی رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی جملے میں افواہ پھیلنے اور سنسنی خیز خبروں کے وائرل ہونے کا پورا میکانزم موجود ہے۔ طاقت اور مرتبے کا وہ توازن نظر آیا جو کسی شدید جذبے کے سامنے ایک سیکنڈ میں صفر ہو جاتا ہے۔ اور وہ تباہ کن جنون کی نفسیات بھی نظر آئی۔ جی ہاں، جس نے ایک انتہائی طاقتور عورت کو اس کے اپنے ہی غلام کے سامنے بے بس کر دیا، اور سب سے بڑھ کر اس نام نہاد مہذب معاشرے کی وہ منافقت سامنے آئی جو ہمدردی سے یکسر خالی ہے، اور جو صرف طبقاتی وقار کے کھوکھلے اصولوں پر کھڑی ہے۔ واقعی یہ ایک مت نہیں بلکہ انسانی فطرت پر ایک مکمل دستاویز ہے۔ اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ تاریخ کے اس واقعے کو صرف ماضی کی ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ انسانی فطرت آج بھی ویسی ہی ہے جیسی ہزاروں سال پہلے تھی۔ بالکل، مطلب آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں بھی ہم کسی با اثر انسان کے زوال پر، اس کی ذاتی کمزوریوں پر ٹھیک اسی طرح گپ شپ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح افواہیں پھیلاتے ہیں جیسے اس قدیم شہر کے ایلیٹ طبقے نے کیا تھا۔ اس متن کا گہرا تجزیہ ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم آج کے معاشرتی رویوں اور روزمرہ کے وائرل سکینڈلز کو پرکھ سکیں، لوگوں کی منافقت کو بہت صاف اور شفاف انداز میں دیکھ سکیں۔ جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا تو لگ رہا تھا جیسے ہم ماضی کے کسی واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں۔ ہاں، حقیقت میں ہم نے اس جائزے کے دوران ایک ایسا آئینہ صاف کیا ہے جس میں ہمیں آج کا اپنا ہی چہرہ، اپنی ہی سوسائٹی اور اپنی ہی کھوکھلے رویے صاف نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، وہ تانے مارنے والی عورتیں، وہ تیزی سے پھیلتی افواہیں، وہ سماجی دباؤ اور وہ ظالمانہ فیصلے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ کچھ بھی نہیں بدلا۔ اور اسی آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک ایسے سوال پر چھوڑ سکتے ہیں جو ہمیں دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ جب آج کا ہمارا جدید اور تعلیم یافتہ معاشرہ کسی بڑے، نامور یا طاقتور شخص کے سکینڈل پر اتنی سخت تنقید کرتا ہے، اس پر سوشل میڈیا پر ٹرائل چلاتا ہے اور ظالمانہ فیصلے سناتا ہے، تو کیا یہ تنقید واقعی کسی اخلاقی بلندی اور اعلی اختیار کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر یہ محض اس معاشرے کی ایک چھپی ہوئی بیمار سی خوشی ہوتی ہے، کسی اعلیٰ اور بااثر انسان کو اپنے قدموں میں مٹی میں گرتا دیکھ کر اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی؟ واقعی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔